گورنمنٹ کی جو نوکریاں ہوتی ہیں نا وہ 15-20% روزگار دیتی ہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی گورنمنٹ میں یہ کیا تھا لیکن اس کا فائدہ صرف انڈسٹریز کو پہنچا تھا اور نیچے تک عوام کو وہ فائدہ نہیں پہنچا. دیکھیے یہ بھی ہمیشہ بحث رہتی ہے کہ مثلاً انڈسٹری بہت تیزی سے نواز شریف صاحب کے دور میں بڑھی ہے, مشرف صاحب کے دور میں بڑھی ہے. جنرلی نواز شریف کے دور میں انڈسٹری بڑی تیزی سے بڑھتی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں مسائل بھی آ گئے کیونکہ کووڈ آ گیا, آئے تھے بالکل آئے اور وہ اس کی وجہ سے بہت دھچکا لگا. لیکن ہر حکمراں کوشش کرتا ہے, اور ان کا بھی معلوم ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ بہت بڑی سورس ہوتی ہے ریونیو کی اور جابس کی, بہت بڑی ایک سورس ہے, تو اس پہ توجہ دی جائے. لیکن جب بھی اب آج کل امریکہ میں سب سے بڑا الزام کیا لگ رہا ہے جی, کہ جو انڈسٹریل اونر ہے یا جو سروس سیکٹر کا اونر ہے وہ بہت زیادہ پیسہ کما رہا ہے اور نیچے نوکریاں ختم ہو رہی ہیں, اور وہ جو مالکان ہیں امریکہ کے کاروبار کے انہوں نے خود آؤٹ سورسنگ چائنا میں کی ہوئی ہے کیونکہ ادھر ان کا مال سستا بنتا ہے. تو یہ ایک وجہ بنی ہے کہ امریکہ کی نوکریاں کم از کم مینوفیکچرنگ سیکٹر کی کم ہوئی ہیں. وہ اور بات ہے کہ امریکہ کی نوکریاں سروسز سیکٹر میں بہت تیزی سے بڑھی ہیں. یہ عام طور پہ الزام لگتا ہے, اور یہ گورنمنٹ ایسی پالیسیز اس کو توجہ دینی چاہیے جس کو کہتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو. اگر آپ کا ایک کاروبار ہے اور آپ ایک انڈسٹریلسٹ ہیں تو اس میں دیکھیں نا آپ بھی یہ کام کریں, کچھ فائدہ آپ کو بھی ہو اور کچھ نیچے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو, عام عوام کو بھی اس کا فائدہ ہو. تو عمران خان نے بڑے زیادہ مخالفین کہتے ہیں, وہ بلکہ وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کچھ اچھے کام بھی کیے لیکن کافی زیادہ غلطیاں بھی کی. تو آپ کے نظر میں وہ کون سی ایسی کی مسٹیکس تھیں ان کی جن کی وجہ سے آج ان کی جو صورتحال ہے وہ ہے؟ اب یہ آپ سینسٹیو ایریے پہ آ رہے ہیں. میں آپ سے فرینکلی بات کرتا ہوں. دیکھیے جی, میں نے عمران خان صاحب کے لیے بھی 4-5 سال بڑا قریب رہ کے کام کیا ہے جی. میں سمجھتا ہوں جی کہ مختلف لوگوں کے مشورے پہ عمران خان صاحب نے جو ایکٹ کیا, اپنی پنجاب کی حکومت ختم کی, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اپنی کے پی کی حکومت ختم کی, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور جو ان کی کنفرنٹریشن ہوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی جی, اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی جو ان کی سیاسی سوچ تھی اس پہ رہتے ہوئے, اس میں درمیانہ روی رکھتے ہوئے اپنے لیے واپسی کی ایک گنجائش پیدا کر سکتے تھے. ابھی بھی دیکھیے شاید وہ پیدا ہو جائے اگر, کیونکہ جب تک آپ اگر کنفرنٹ کریں گے ایک طاقتور جو طبقہ ہے ملک کا, تو اس کا آپ کو نقصان ہی ہوگا, بالکل فائدہ نہیں ہوگا. اور ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ اب جو ایک اس ملک میں ایک بھرپور چینج آیا, ہماری جانیں تو لوگوں کی ضائع ہوئیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانے گئی, معصوموں کی. ابھی جو پچھلے انڈیا سے ہمارا واقعات ہوئے ہیں, لیکن اس چینج نے اس ملک کو اکٹھا کر دیا ہے. بالکل یونٹی آ گیا واپس, ایک دم اس میں یونٹی آ گئی. اب اس یونٹی سے ہر کوئی فائدہ اٹھائے, اس کو قائم دائم رکھے. اور اس میں ایک اگر چانس بنتی ہے, جو ابھی تک تو دیکھنے میں آئی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا رویہ, وہ جس کو کہتے ہیں نا ایوری باڈی ریلیڈ انڈر دا فلیگ, وہ اگر آگے رہے تو دیکھیے سیاست پر کیا لگ رہا ہے. لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ عمران خان خود باہر نہیں آنا چاہ رہے, کافی تھوڑے سے ضد سے کر رہے ہیں کہ شاید وہ جو ڈیل لینے کا لیبل ہے اس سے کترا رہے ہیں, یا کوئی اور فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا. یہ اتنی تفصیل مجھے بھی باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن سنی سنائی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے. بالکل اگلے چند ہفتے واضح کر دیں گے کہ یہ جو ملک میں نیا ایک صورتحال ہے کہ ملک میں یونٹی آ گئی ہے, عوام کھڑی ہو گئی ہے, پاکستان کے افواج کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی بھی کافی حد تک کھڑے ہو گئے. اس کے اب ہم دیکھتے ہیں, اور اس میں پھر بھی میں کہوں گا کہ سمجھداری سے اب آگے چلیں. اگر حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں تو اپنی کریڈیبلٹی بنائیں,
اور اپنے لیے وہ ماحول پیدا کریں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے, بڑی پارٹی ہے, یہ کوئی رول ادا کر سکے اس ملک میں. اچھا, آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو بھی سارا ریسنٹ کانفلکٹ ہوا تھا اس کے بعد آئی ایگری کہ ملک میں بڑی یونٹی سی آ گئی ہے. تو اس سے مجھے بتائیں کہ جو 10 مئی 2025 والا یہ جو انسیڈنٹ ہے, اس کے بعد جو 9 مئی 2023 والا جو سارا انسیڈنٹ تھا, 9 مئی کا جو بھی واقعات ہوئے وہ ایک نتیجہ تھے. جو میں نے آپ کو خامیاں بیان کی نا کہ کیا غلط فیصلے کیے گئے, اس کا الٹیمیٹ ایک نتیجہ نکلا 9 مئی کے واقعات میں. اور وہ بہت ہی, میری نظر میں بہت ہی سیریس واقعات تھے, بہت ہی سیریس واقعات تھے. اب 10 مئی 2025 ہے, اب نئے حالات بنے ہیں اس خطے میں اور قوم اکٹھی ہوئی ہے. اب ہم ماضی کو بھولیں اور آگے کی بات کریں. جو یہ یونٹی ہے اس کو قائم دائم رکھیں, اور ایک چانس ہے مختلف سیاسی قوتوں کا اس ملک میں کہ وہ اپنی ایک کریڈیبلٹی بنائیں اور اپنے لیے مستقبل میں کوئی جگہ بنائیں. اور اس سارے کے بعد انٹرنیشنلی بھی جیو پالیٹکس پہ نا کافی زیادہ اثر پڑا ہے, اور ابھی پاکستان کو انڈیا پہ تو برتری حاصل ہی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی اپر ہینڈ ہمیں امریکہ پہ بھی ہے, اسرائیل پہ بھی ہے, چائنا کے ساتھ بھی بڑا ہے, اور بھی اسٹرینتھن ہو گیا. تو اس کے بعد آپ ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ سارا جو سیز فائر ہوا اس کے فوراً بعد ہی دیکھیں لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف پاکستان انڈیا کا تھا. جیسے ہی سیز فائر ہوا, ٹیرف جو تھے, جو ان کی ٹریڈ وار چل رہی تھی, وہ سارے 140% سے 10% پہ بھی آ گئے. سائملٹینیسلی چل رہا تھا نا چائنا کے ساتھ. دیکھیے جی, آپ نے صحیح کہا, جیو پالیٹکس میں بھی بڑا چینجز. ایک تو سب سے بڑا چینج ہے کہ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں. دیکھیے امریکہ میں تقریباً 1 صدی سے ان کا ایک پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا 20ویں صدی کی شروع میں, وڈرو ولسن. جی, یہ اس کی سوچ تھی کہ وڈرو ولسن اس سے پہلے تو امریکہ اپنے خطے کے سے باہر ہی نہیں جایا کرتا تھا. اس کے بعد ان کی یہ سوچ بنی اور انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں بھی حصہ لیا, پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی حصہ لیا, پھر وہ میجر پاور, سپر پاور بن گئے. اس کو ولسونین کانسیپٹ کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ دنیا میں اپنا نظام, اپنی جمہوریت, اپنے ہیومن رائٹس وہ انفورس کرے گا. جی, اب دیکھتے ہیں ٹرمپ صاحب نے جو تقریر کی ہے ابھی ریاض میں, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس ولسونین تھنکنگ سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. وہ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ جی سعودی عربیہ میں کیا نظام ہے, یا پاکستان میں کیا نظام ہے, یا یو اے میں کیا نظام ہے. وہ دیکھیں گے کہ اس میں دنیا کا اور امریکہ کا کیا فائدہ ہے اس کو. اور کافی وہ ذرا ٹریڈ پہ ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے. فنڈامنٹل یہ ایک, اگر تو یہ سسٹین کرتا ہے, فنڈامنٹل یہ ایک چینج ہے. سیکنڈلی, یہ جو مودی صاحب کی سیاست ہے ہندوتوا کی, جو انہوں نے کیا انڈیا میں, وہ تو ہمیں تو نظر آ رہی ہے, ہندوستان کو خود نظر آ رہی ہے. اب لوگوں میں حوصلہ آ رہا ہے, لوگوں نے بولنا شروع کیا پچھلے 3-4 دن میں. جی, وہ ڈر نہیں رہے, وہ اب بول رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بھی مودی صاحب نے بڑا اپنے آپ کو ڈیمیج کر لیا ہے, بہت زیادہ کیا. اب پولیٹیکلی وہ سروائیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, پہلا سوال یہ ہے. پولیٹیکلی بی جے پی, آپ نے دیکھا پچھلے الیکشن میں بی جے پی کمزور تو سگنیفیکنٹلی بالکل ہوئی ہے. ابھی ان کی مائنورٹی گورنمنٹ ہے. تیسری ایک بہت سگنیفیکنٹ چیز ہوئی ہے کہ انڈیا نے یہ ریئلائز نہیں کیا, بلکہ کچھ حد تک دنیا نے ریئلائز نہیں کیا کہ پاکستان اور چین کتنے قریب آ چکے ہیں. وہ چاہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو, یا ہماری اسٹریٹجک, جو آپ کو ابھی سارا کچھ نہیں نظر آیا, ابھی آپ کو نہیں پتا کہ باقی کیا کیا اسٹریٹجک ہماری آپس میں ہم آنگی ہے. ابھی تو ہم نے یہ کیا نا کہ ان کے 80 جہاز آئے تو ان کو پتا چلا کہ 5-6 نیچے گر چکے ہیں. اوکے, اس خطے میں چینج ہے جی, اس خطے میں چینج ہے. اس خطے میں چائنا کا کھل کے کہنا اس تنازع کے شروع میں کہ پاکستان کی جو سوورنٹی ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جی, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. اور پھر انہوں نے کچھ حد تک ثابت کر کے بتایا. یہ ایک بہت بڑا چینج ہے, اور اس نے پوری دنیا کو, انڈیا کو تو پہنچائی ہے, امریکہ کو بھی پہنچا دیا. خیر, پاکستان از ناٹ ٹو بی میسڈ ود ایٹ آل. تو ہمایوں صاحب ایک اس میں فائنل چیز, جی فائنل چیز یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کو پروموٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ کوارڈ ارینجمنٹ
آسٹریلیا, جاپان, امریکہ, انڈیا, آئی تھنک اس میں سیریس ری ایویلویشن اب ہوگی. وہ پاکستان سے تو وہ لڑ نہیں سکا, تو انہیں چین سے کیا لڑنا, کتنے فرنٹس پہ ہاریں گے یہ لوگ. سو آئی تھنک دس ہول جو جیو پولیٹیکلی ہے, یہ دس ہول خطہ از اپ فار چینج ان مائی اوپینین.